اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا في العلم سهل الله طريقا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگ دوستو، الحمدللہ آج ساری ہی ملک میں بلکہ ساری دنیا میں کہا جائے رمضان کے 15 دن گزرنے کے بعد کسی مدرسے میں 11 شوال سے تو کسی مدرسے میں 15 شوال سے مدارس علم کے دروازے کھول کر بیٹھتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ چاروں طرف مدارس کا کھلنے کا دورہ چلتا ہے. اور میرے بزرگوں، اس امت کو جو سب سے پہلے پیغام ملا ہے وہ علم ہی کا پیغام ملا ہے، وہ اقرا کا پیغام ملا ہے. میرے اور آپ کے آقا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت کے ملنے سے پہلے ہی
غار حرا میں جا کر عبادت میں، انفرادی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی ہے اور پھر سب سے پہلے آپ کے سر پر نبوت کا تاج پہنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پیغام سب سے پہلے قرآن مجید کا ملا ہے وہ اقرا کا ملا ہے، علم کا ملا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے فرمایا اقرا، اور ادھر سے آپ علیہ السلام فرما رہے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر فرمایا اقرا، تو آپ علیہ السلام پڑھنے لگے۔ پھر دوستو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ پھر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کیا بات تھی کہ نماز سے پہلے بھی، زکوٰۃ سے پہلے بھی، روزے سے پہلے بھی، حج سے پہلے بھی، اور دیگر فرائض سے، دیگر احکامات سے پہلے اقرا کا پیغام آخر کیوں آیا؟ علم کا پیغام آخر کیوں آیا؟ فرمایا کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت بن سکتی ہے اور صحیح معنی میں عبادت ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، جبکہ سب سے پہلے مسلمان اس عبادت کے علم کے ساتھ پورا کرے۔ آدمی نماز پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ نماز کے جتنے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جتنے اس کے متعلق چیزیں ہیں، ان چیزوں کا علم سیکھے۔ نماز میں فرائض ہیں، نماز کے اندر لے لیا جائے تو 6 فرائض ہیں، نماز کے باہر اگر دیکھا جائے تو 7 فرائض ہیں، شرائط نماز ہیں۔ اگر اس علم کے بغیر آدمی نماز پڑھے اور اس فرض کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو پھر آدمی کی نماز نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر شرائط نماز میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کا کہنا، اللہ اکبر کا کہنا۔ علماء نے لکھا ہے ہر انفرادی نماز کے وقت، اجتماعی نماز کے وقت تکبیر تحریمہ کہنا اتنا تو کہے کہ ہمارے کان کو آواز پہنچے۔ اللہ حفاظت فرمائے، امت کا ایک بڑا مجمع ہاتھ اٹھاتا ہے یوں بن لیتا ہے، نہ کہنا نہ سننا، نماز نہیں ہوگی۔ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت گہرائی کا مسئلہ ہے۔ اب سب کچھ پڑھ رہے ہیں نماز میں، سب کچھ ادا کر رہے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اپنی زبان سے اتنا کہنا کہ ہماری کانوں تک آواز آئے۔ اب آدمی غافل ہے اس سے۔ تو بزرگوں، دوستو، بھائیوں، نماز اس وقت نماز ہوگی جب نماز کا علم صحیح معنی میں ہو۔ روزہ اس وقت روزہ ہوگا آدمی بڑے تقوی کے ساتھ، بڑی پرہیزگاری کے ساتھ آنکھوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے، زبان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، کان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، دعا کے ساتھ ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے۔ لیکن جیسے 5:15 کو وقت ختم ہو رہا ہے تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، 5:16 تک سحری کر لیا، 5:17 تک سحری کر لیا۔ 1 منٹ 2 منٹ کا فرق دن بھر بہترین انداز میں متقی بن کر روزہ رکھ رہا ہے۔ اب دوستو، جب اس کی سحری ہی قبول نہیں تو پھر اور کوئی چیز بھی قبول نہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں، اس لیے علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟
کہ جتنی ضروریات زندگی ہے اتنی ضروریات دین کا، اتنی ضروریات زندگی کے دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ آدمی سفر کر رہا ہے، سفر کے متعلق علم کا سیکھنا فرض ہے۔ شادی کر رہا ہے تو شادی کے متعلق علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ادھر بھی ایک مجمع بیٹھتا ہے، ادھر بھی ایک مجمع بیٹھتا ہے، اور پھر دوستو سب کچھ طے ہوتا ہے۔ شادی محل ایسی ہونا اور ہائی وے کی چھونا اور سٹی میں چھونا، ہمارے آدمیاں دور دراز سے آتی، اور کھانے میں پکوانا ایسے چھونا، بڑے کا ہمارے خاندان والوں کو ہوتا نہیں، بکرے کا چھونا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بلا سب کچھ طے کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس بنیاد پر ایک لڑکے کے لیے لڑکی جس مہر کی بنیاد پر حلال ہوتی ہے وہ مہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا ہے۔ اب وہ دفتر لکھانے خود مہر اور کیا باتچ کرنے نا لکھ لیو حضرت، کیا تھا 7,780 پوچھے گاندھی جی کے اکاؤنٹ میں، نہ لینا نہ دینا۔ اللہ حفاظت فرمائے، بہت باریک مسئلہ ہے۔ کسی نے شادی کے وقت مہر ادا نہیں کیا، مہر ادا کرنے کی نیت بھی نہیں کیا، مہر ادا کرنے کی نیت نہیں رکھا، مہر ادا بھی نہیں کیا۔ ایک بات اور ہے کہ آدمی غریب تھا، مفلس تھا جی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مہر قرض باندھ دیا، یعنی مہر یہ لکھ لو، مہر معجل حمزے کے ساتھ، مہر معجل عین کے ساتھ، نغد کیش اینڈ کیری دوستی پیاری، نغد دے رہا ہے، وہ عین کے ساتھ معجل اور معجل حمزے کے ساتھ قرض۔ اب نہیں ہے، سہولت ہوتی میں مہر ادا کر دیتا ہوں۔ وہ پہلے زمانے میں پیٹاں کاٹنے کے واسطے اور شوقاں پورا کرنے کے واسطے اب کیسا کیا کیا گیا معلوم جی، وہ نوشو کو عرس کو بلا لے کہتے، میت کو جنازہ لے لے کہتی نا، ویسا 4 جنے 4 طرف پھولاں کا یہ پکڑ کو میت کو لیسا کہلاتی۔ یہ سب فضول خرچی ہے، یہ سب کے واسطے پیسہ ہے، مہر ادا کرنے کے واسطے پیسہ نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں ہو نہیں سکتا، تو مہر ادا کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا، مہر ادا کرنے کی نیت بھی نہیں کیا، مہر ادا بھی نہیں کیا، یہ تو زندگی گزارے گا بیوی کے ساتھ، کل قیامت کے دن اٹھے گا زانیوں کے لائن میں کھڑا ہو کر۔ اس لیے جیسے ہی لڑکا لڑکی کا رشتہ طے ہو جائے، سب سے پہلے مہر ادا کرنے کی فکر کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک نوشا شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے بیٹھ کر شادی کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ میں نکاح کروں تو کیسے کروں، ولیمہ کروں تو کس انداز میں کروں۔ آج کل دور چل رہا نا 50-50 ہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولیمہ وہ لڑکی کے طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ولیمہ کہتے ہیں لڑکے کی دعوت کو، کتنی کرنا، کتنے آئٹموں کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا کرو، جتنا تم کھلا سکتے ہو کم سے کم ہی صحیح کھلاؤ، اور جتنوں کو کھلا سکتے ہو اتنے کو کھلاؤ۔ 50 کی طاقت ہے تو بول دو بھئی ہم 50 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ 100 کو کھلانے کی طاقت ہے تو کہہ دو کہ 100 کو کھلا سکتے ہیں۔ نہیں بھی ہماری ناک کا مسئلہ، ہماری شان کا مسئلہ، چیٹیاں کو لے لو، بڈیاں کو لے لو، سود کو لے لو، لون کو لے لو، بینکا میں لے لو اور حرام خوری کا ولیمہ کر دو۔ ارے ولیمہ تو سنت ہے، یہ پیسہ لینا حرام ہے۔ کس نے کہا آپ کو حرام کا پیسہ لے کر سنت کو ادا کرو؟ ارے سنت تو دین کو زندہ کرنے کا نام ہے، سنت دین کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، علم کا سیکھنا، شادی کے موقع پر شادی کے حقوق کو، شادی کی ضروریات کا، دین کا سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ علم بولے تو بچے مدرسے میں جا کر حافظ بنے، علم بولے تو کوئی جی بچہ مدرسے میں 7-8 سال جا کر عالم بنے، نہیں نہیں نہیں، ہر آدمی کے متعلق جی یہاں تک فرمایا طلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم حاصل کرتے رہو، حاصل کرتے رہو، ماں کی گود سے شروع کیے تو قبر کی گود میں جانے تک مسلسل علم حاصل کرتے رہو، اور بڑے فضائل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سلک طریقا فی العلم سہل اللہ طریقا فی الجنہ، کہ جو علم کا
جی علم کے طلب کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کوئی عمر کی قید نہیں ہے جی، ماں کے گود سے سلسلہ شروع ہونا تو نہیں ہوا، اب قبر کے گود میں جانے تک حاصل کرو۔ گلستان بوستان فارسی میں ایک کتاب ہے، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ گھر میں بیٹھے تھے، میاں بیوی سے جھگڑا ہوا، حضرت اڑ گئے کہ میں تو جاہل ہوں، مجھے تو علم نہیں ہے، بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے اور بیوی کو کیسے جو ہے جی تعلیم اس کی کرنا ہے، کیسے تربیت کرنا ہے، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، چلو علم حاصل کریں گے۔ اب گئے تو بچوں کے درمیان میں جا کر بیٹھا، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر رسیدہ ہیں، شرم کے مارے وہاں سے بھی اڑ گئے۔ گھر میں دیکھے تو بیوی سے لڑنا، علم نہیں ہے، اور پھر جو ہے کیسے ہینڈل کروں معلوم نہیں ہو رہا، علم سیکھنے آؤں تو بچوں کے درمیان میں بیٹھ کر سیکھوں، یہ بھی مشکل ہو رہا ہے، چلو یہ زندگی ہی سے ہاتھ دھو لیں گے۔ جا کر کنویں میں ڈئی لگانے گئے، گرمی کے دنوں میں تیرنے نہوے خودکشی کرنے کی نیت سے چلے گئے، لیکن کودنے سے پہلے کنویں میں دیکھا کہ ایک پتھر رسی کے ٹچ ہونے سے بار بار جی گھس گیا ہے۔ فوراً فیصلہ کہ اللہ تو نے میری زبان کو پتھر کی طرح تو نہیں بنایا ہے، یہ تو نرم ٹکڑا ہے، یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ میں بھی اس پر محنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد 90 سال تک علم حاصل کرتے رہے اور ایسے پائے کہ عالم بنے۔ ان کی کتابیں آج بھی مدارس میں عالمیت میں شروع کے سالوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور بہترین نصیحتیں فارسی کے اشعار میں، فارسی کی حکایتوں میں بیان کی گئی۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، یہ علم کے سیکھنے کا جذبہ جی کتنی پیاری جی وہ روایت ہے، من کان فی طلب العلم، جو کوئی علم کے طلب میں لگ جاتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جنت کو طلب کرو، ہر عمل کے ذریعے سے جنت کو طلب کرو۔ رمضان میں دعا سکھا گئی، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، عبادت سے، نماز سے، صدقہ زکوٰۃ سے، روزے سے۔ تو روزے سے تو ماشاءاللہ ایک دروازہ باب الریان جنتیوں کا ہے، عمل سے، ہر عمل سے جنت کو طلب کرنا ہے۔ لیکن دوستو علم ایک ایسی دولت ہے، شاعر کہتا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی خرچ ہوتی نہیں، یہ تو صدقہ جاریہ ہے، یہ تو مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ دوستو روایت میں فرمایا گیا، من کان فی طلب العلم، جو علم کے طلب میں لگ جاتا ہے سارے عمل سے جس جنت کو مقصود ہے، فرمایا آگے کا جملہ، کانت الجنت فی طلبی، جنت اس علم کے طلب کرنے والے کے طلب میں لگ جاتی ہے۔ جو علم کے طلب میں لگ جاتا ہے جنت اس کے طلب میں لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، یہ جذبہ اور یہ شوق، یہ خواہش ہونا چاہیے کہ ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتا رہوں۔ تراویح کے دوران میں بھی میں نے مسائل کے دوران میں یہ بات فرمائی، حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی، کوئی مسلمان ایک مسئلہ سیکھتا ہے، ایک مسئلہ سیکھتا ہے کہ وضو کن باتوں سے ٹوٹ رہا ہے، غسل کن باتوں سے ٹوٹے گا، یہ ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آج کون و بہادر ہے جو اپنی عبادتوں کو کرتے کرتے 100 رکعت نفل پڑھ لے؟ فرمایا 5-10 منٹ خرچ کر کے ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل سے بہتر اور افضل ہے۔ پورا باب، پورا لیسن، پورا لیکچر علم کا سیکھ لیتا ہے، 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی علم سیکھتا ہے تو مسئلہ درست ہوتا ہے اور وہ عبادت درست ہوتی ہے۔ دو نوجوان دوڑتے ہوئے آئے کرتے عصر کی نماز میں، آ کر جلدی جلدی ماشاءاللہ نماز میں کھڑ گئے، تکبیر اولیٰ کے فضیلتاں سنے تھے، امام صاحب جیسے اللہ اکبر کرے انہوں بھی اللہ اکبر بول کو رکعت بن کر نماز ہوئے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو بولے اللہ کا شکر با، کتنا اچھا ہوا با، ہم نے تکبیر اولیٰ ملگی، کیا آتی بھی ہمیں وضو کے چکر میں پڑھتے ہیں
تکبیر اولا ہمنا نہیں ملتی تھی، کیسا پڑھے سو نمازی نو یہ وضو کرے بغیر پڑھ لے سو، قیامت کے صبح تک بھی اگر بغیر وضو کی نماز پڑھے تو نماز قابل قبول نہیں۔ ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل سے بہتر، ایک باب علم کا سیکھنا 1000 رکعت نفل سے بہتر۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کن عالمن، تم عالم بن جاؤ، یہ نہیں ہو سک رہا، او متعلمن، علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ یہ تو ساری زندگی ہو سکتا ہے کہ روزانہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ نکال کر کبھی اللہ کے کلام کو صحیح کرے، تجوید سے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش، کبھی ماشاءاللہ احادیث مبارکہ روزانہ چھوٹی چھوٹی ایک حدیث جی ماشاءاللہ سیکھتے چلے گئے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عربی بھی نہیں سیکھے، صرف اردو میں سیکھ لیے، 40 دن میں 40 حدیثیں میرے بزرگوں ہم نے یاد کر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے اس مسلمان کو کل قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہو گئی۔ روزانہ ایک مسئلہ، روزانہ ایک حدیث، روزانہ کچھ آیتیں۔ ماشاءاللہ حج کا سفر ہمارا آ گیا تو حج کے مسائل فضائل، حج میں 3 فرضیں ہیں، حج میں 6 واجبات ہیں۔ ہر حاجی کو ضروری ہے کہ ان 3 فرضوں کو، 6 واجبات کو اور حج کے 5 دنوں کو سیکھ کر جائیں۔ یہ جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو دوستو یہ علم کا سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے۔ فرمایا کہ عالم بنو یا اسٹوڈنٹ بنو، جی متعلم بنو۔ کتنے اہل علم حضرات ایسے ہیں بڑے بڑے پوسٹ پر پہنچنے کے باوجود اپنے آپ کو طالب علم کہتے اور کہتے کہ طالب علم کے فضائل بڑے اونچے ہیں، اتنے اونچے ہیں۔ کوئی علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ VIP آدمی بن جاتا ہے، بلکہ VIP بن جاتا ہے۔ کوئی دوسرے ملک کا جی ایک صدر آ جائے، کنگ آ جائے تو اس کے استقبال میں کارپیٹ جو ہے بچھایا جاتا ہے، لال قسم کا بچھایا جاتا ہے، پھولیں بچھائے جاتے ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس علم کے طلب کرنے والے کا ویلکم فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر کرتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے بڑے پوسٹوں پر پہنچنے کے باوجود اپنے آپ کو طالب علم کہتے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ علمی جذبہ، علمی شوق مسلسل باقی رہنا چاہیے۔ عالمن اور متعلمن، یا شیڈول اتنا ٹائٹ ہو گیا، اتنا بزی ہو گئے کہ اس کے لیے موقع ہی نہیں مل رہا ہے، تو فرمایا کہ مستمعن، سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تو سننے کا موقع بنا لو، جمعہ میں حضرات علماء کے بیانات کو سنو، یا پھر کوشش کر کر اپنے علاقے کی ہر مسجد میں درس قرآن، تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کرو۔ وارم میں 1 مرتبہ بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کو سنو اور اللہ کے کلام سے اپنے دلوں کو منور کرو۔ یہ سننے کا موقع صبح ہو تو ماشاءاللہ فضائل اعمال سننے کا موقع بنانا چاہیے۔ گھروں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دوستو تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ ماشاءاللہ علم کے سننے کا سنانے کا موقع بنانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جس کسی گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہوتے ہیں اور وہاں کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، قرآن سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، تو دوستو وہ گھر آسمان کے فرشتوں کو ایسا منور، ایسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسا کہ دنیا کے لوگوں کو آسمان کے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو تیسری چیز کہ ان علم کے سننے والے سمجھنے والے بن جاؤ۔ چوتھی چیز فرمایا او محبن، اتنا بھی وقت نہیں ہے ان اہل مدارس سے، ان مہمان رسول سے، ان طلباء سے اور پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہو تو کم سے کم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ 5ویں چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5واں نہ بنو ان سے نفرت کرنے والے، ان سے بیزارگی کا اظہار کرنے والے نہ بنو، ورنہ کل قیامت کے دن تمہارے ایمان اور دین کے لالے پڑ جائیں گے۔
تو بہرحال بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ علم وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو یہ سب سے پہلی نعمت کے طور پر نوازا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ یہ دو نعمت ہیں دنیا کے اندر، ایک ایمان کا ملنا اور دوسرا علم دین کا ملنا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو، ایمان والا اپنے ایمان پر، اعمال پر جمے، علم والے علم کی محنت میں لگے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے درجات کو بلند کرتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے۔ وہ عربی گرامر ہے، فعل مضارع، وہ استمرار کے لیے، ہمیشگی کے لیے آتا ہے، کہ فرمایا ان کے اعمال کو، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے۔ اور پھر دوستو، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی حافظ بنا کر کیا کریں گے، عالم بنا کر کیا کریں گے؟ اپنے خاندان کا ایک فرد حافظ اور عالم بنے، اس کی برکت سے پورے خاندان کی رہبری و رہنمائی ہوگی، اس کی برکت سے پورے خاندان کے لیے جنت کا راستہ، جنت کا داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جی جب ابھی علم حاصل نہیں کیے تھے کہ وہ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو ان کو پکڑ لیا، بھائی چلو علم حاصل کرو۔ ان کی ماں پریشان، حضرت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ان کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ماں چند دن صبر کرنا، دیکھنا یہ علم تمہارا بیٹے کو کہاں تک پہنچائے گا۔ پھر حضرت نے ماشاءاللہ محنت کی، لیکن ایک بات بیچ میں یہ بھی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک مصیبت ہے، وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، لیکن علم کے حاصل کرنے تک بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، اسے جھیلنا، اسے برداشت کرنا، پھر اللہ وہ مقام پر پہنچائیں گے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی محنت کر دی کہ وہ قاضی القضات، چیف جسٹس بن گئے۔ اور پھر ماشاءاللہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنے قدردان تھے، بادشاہ تھے، ساتھ ہی ساتھ علم کے کتنے بڑے قدردان تھے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اہل علم کو بلا کر کہتے کسی سے کہ قبر کے حالات سنو، کسی سے کہتے پل صراط کو سنو، کسی سے کہتے جنت کو سناؤ، کسی عالم سے کہتے کہ دوزخ کو سناؤ، اور پھر ماشاءاللہ سنتے سنتے روتے روتے چیخیں نکل جاتی، اور کئی مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو جاتے۔ اس لیے دوستو ہمارا بھی مزاج بننا چاہیے، اہل علم کی قدر ہو، اور پھر ماشاءاللہ آخرت کو روزانہ سننا ہو، روزانہ آخرت کو سوچنا ہو، روزانہ آخرت کی فکر دوستو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو وہاں جو ہے پشتے کا حلوہ بنا کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہر دن بھیجتے، اور فرماتے حضرت آپ خوش قسمت ہیں کہ پشتے کا حلوہ، پشتے کا میٹھا میں بھی کبھی کبھار استعمال کرتا ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں ہر دن پہنچاتا ہوں۔ اہل علم کے دوستو یہ برکتیں ہیں، دنیا بھی آخرت بھی اللہ اس کی برکت سے بناتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک طالب علم کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، رات میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک علاقے میں بہت بڑا دکاندار کرانے کی چلر دکان کا مالک غیر ہے، اس کے پاس جا کر تقاضا کیا کہ آپ کے دکان میں تو لاکھوں کا مال ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے، اس لیے آپ یہاں ایک چراغ جلا دیں، میں بیٹھ کر وہاں مطالعہ کروں گا، کتابوں کو پڑھوں گا، علم کو حاصل کروں گا، اور پھر تمہارے دکان کی حفاظت چوکیداری بھی فری میں ہو جائے گی۔ سلسلہ چند دن چلا، اس کے بعد وہ ایک پائی کا کنجوس تھا بیچارہ، حساب لگایا، بھئی خواہ یہ رات بھر چراغ میں تیل کیوں میرا ویسٹ ہو، ضائع ہو، بولا اب اس کے بعد یہ چراغ نہیں چلے گا، آپ کوئی انتظام کر لو۔ یہ پریشان تھے، اے اللہ اب کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھے اور فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ ایک چراغ کے تلے میرا مطالعہ ہوا کرتا تھا،
آج وہ سلسلہ بند ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ اور جا کر سناؤ کہ محمد رسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرے۔ یا رسول اللہ، میری بات ایک معمولی سا آدمی، غریب مسکین، بادشاہ میری بات کو مان لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا سلطان سے کہو کہ وہ روزانہ 5000 درود شریف پڑھنے کا تحفہ اور نذرانہ مجھے بھیجتے تھے، چند دن سے وہ عمل بند ہو گیا ہے۔ اب یہ بچہ گیا اور جا کر کہا سلطان، آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے چراغ کا، روشنی کا انتظام کر دے، حضور کا فرمان ہے۔ ویسے ہی سلطان نے پوچھا محمود غزنوی نے، کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ارشاد فرمایا ہے؟ تو فوراً طالب علم کہنے لگا آپ روزانہ 5000 درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر جو تحفہ بھیجتے تھے وہ چند دن سے بند ہو گیا۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں، یہ عمل میں ایسا کرتا تھا، میری بیوی کو تک پتہ نہیں تھا، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ فوراً رو پڑے اور اس بچے کے لیے روشنی کا انتظام بھی کیا، اور پھر وہ جو درود شریف پڑھنے کا معمول تھا اسے دوبارہ شروع بھی کیا۔ بہرحال بزرگوں دوستو، ہمیں خود علم سیکھنے کی، اپنے بچوں کے اندر علم، ضروریات دین کا علم، عمل، اخلاص ان کی زندگی میں پیدا ہو، متقی پرہیزگار بنے، ان کی تربیت کی فکر، ایک تو اپنی ذات کی فکر کرنا، اور جہاں جہاں یہ فکروں کا موقع ملے، جس طرح دوستو آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی غار کی پناہ لیتا ہے، آج یہ غار دعوت تبلیغ کی محنت ہے، عمومی محنت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، ذکر کی مجالس ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ ایک عمومی غار یہ مدارس ہیں۔ اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ان غاروں میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لگا کر اپنے ایمان کے، اعمال کی، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھنے وہ سنت